السلام علیکم۔ آج ہم جو شعر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے کائنات۔ اقبال فرماتے ہیں، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرۂ کائنات۔ اقبال کی نظم ساقی نامہ کا یہ شعر ہے اور یہ نظم بال جبریل میں موجود ہے۔ اقبال اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمیں آس پاس جو چیزیں خاموش اور رکی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اصل میں یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اندر ایک حرکت موجود ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایسی حرکت اور بے چینی اور بے قراری موجود ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ فریب کا مطلب ہے دھوکہ۔ فریب نظر سے مراد نظر کچھ اور آ رہا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، یعنی ایسی چیز جو دیکھنے میں کچھ لگ رہی ہے اور اس کی اصل چیز جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ سکون کہتے ہیں کسی چیز کے رکے ہوئے ہونا۔ ثبات اور سکون مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف ہوتا ہے ہم معنی، یعنی ایک ہی معنی ہے ان دونوں لفظوں کا، کسی چیز کا رکا ہوا ہونا یا ٹھہرا ہوا ہونا۔ دنیا میں ہمیں ہر چیز رکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ اصل میں ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے۔ دیکھنے میں تو ہمیں سورج بھی بظاہر تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، چاند بھی اگر اس کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنی جگہ پر یہ ٹھہرا ہوا ہے، ستارے بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ جبکہ آپ لوگوں نے دیکھیں سائنس میں بھی پڑھا ہے، جغرافیہ میں بھی پڑھا ہے کہ تمام کائنات کی جو اجسام ہیں یہ حرکت میں ہیں، سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج چل رہا ہے اپنے ایک ٹھکانے کی طرف اور یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے بہت ہی عالی شان اور عظمت والے رب کی طرف سے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں سورج جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج رکا ہوا ہے یا باقی سیارے جو ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ سورج اپنے پورے نظام شمسی سمیت کہکشاں کے اندر اپنی جگہ بدل رہا ہے، یہاں تک کہ تمام کہکشائیں بھی حرکت میں ہیں۔ یہ تو ہوئی نا بڑے بڑے اجسام کی بات، بڑی بڑی چیزوں کی بات جو آسمان پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، زمین ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج ہے پورے نظام شمسی کو لے کے چل رہا ہے، اور کہکشاں ہے تو وہ پوری کائنات کے اندر اپنی جگہ بدلتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے اجسام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایٹمز اور مالیکیول سے مل کے بنی ہیں، اور ایٹمز جو ہیں وہ ان کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور پروٹون اور نیوٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور الیکٹران جو ہے وہ اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر دیکھنے والا ایک ریت کا ذرہ جو ہے یا کسی بھی مادہ چیز کا ذرہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر بھی حرکت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اگر چمچ کے ایک سرے کو گرم کرتے ہیں تو آہستہ 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 پورا چمچ گرم ہو جاتا ہے۔ یہ چمچ آخر تک گرم کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اس طرح سے گرم ہوتا ہے کہ چمچ جن مالیکیولز کے ساتھ مل کے بنا ہوا ہے وہ مالیکیول جو ہیں وہ حرکت میں ہیں، اور دیکھیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ہماری نظر کا دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چمچ کے اندر جتنے بھی مالیکیول ہیں یا چمچ جن مالیکیول سے مل کے بنا ہوا ہے یہ ساکن ہے اور یہ رکے ہوئے ہیں، یہ بالکل حرکت نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے اندر ایک حرکت ہے، اور وہ حرکت جو ہے وہ حرکت کرتے کرتے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے جو ہے وہ حرارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے اندر ایک گردش موجود ہے، ایک حرکت موجود ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ خواہ وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو، تڑپتا ہے سے مراد حرکت میں ہے، مسلسل حرکت میں ہے۔ یعنی کائنات کے اندر مسلسل حرکت جو ہے یہ جاری ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے یہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اقبال کا تعلق جس زمانے سے تھا شاید سائنس نے تب ابھی اتنی ترقی کی بھی نہیں تھی، تب تو سورج کو ساکن سمجھا جاتا تھا، سائنسدان بھی اس کو ساکن ہی سمجھتے تھے، لیکن دیکھیں اقبال نے اس وقت یہ بتا دیا تھا
کہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ حرکت میں ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے، تو پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ اقبال کی جو شاعری ہے یہ حقیقت میں الہام ہے، یہ حقیقت میں قرآن سے لی ہوئی ساری کی ساری تفسیر ہے۔ اقبال کی شاعری قرآن کی ہر آیت کی تفسیر ہے۔ ہم اقبال کی نظم خطاب بجوانان اسلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطاب بجوانان اسلام کا مطلب ہے مسلمان نوجوانوں کے نام خطاب۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر کرنا ہوتا ہے سوچنا، گردوں کہتے ہیں آسمان۔ اے نوجوان مسلمان، اے آج کے نوجوان، کبھی سوچا ہے کہ کس آسمان کے ٹوٹے ہوئے ستارے ہو؟ مراد یہ کہ وہ کتنی عظیم قوم تھی جس کا آپ ایک حصہ ہو، جس کا آپ ایک فرد ہو، اس بات سے آپ بے خبر ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس ستارے کی طرح ہو جو انتہائی بلندی سے گر کے بکھر گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنی اہمیت کھو چکے ہو اپنے بزرگوں سے کٹ کے۔ آپ کے بزرگ کتنے عظیم تھے، آپ کے اسلاف کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، آپ کے اسلاف یا آپ کے بزرگ جو تھے وہ ایمان کے کس درجے پر تھے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ آغوش کہتے ہیں گود کو، یعنی محبت بھری گود۔ تم اس قوم کے پالے ہوئے ہو جنہوں نے اپنے پاؤں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج ٹھکرا دیے تھے، یعنی انہوں نے ایسی سپر پاورز، جیسے ایران اس زمانے میں اتنی بڑی سپر پاور تھا، جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے۔ ایران جو تھا وہ سپر پاور مانا جاتا تھا۔ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا، اس کا نام تھا دارا۔ اس کے سر کے تاج کو اور تخت کو جو سونے اور ہیرے جواہرات کا بنا ہوا تھا، مسلمان مجاہدین نے پاؤں کی ٹھوکروں سے توڑ دیا تھا۔ اور پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا کسی چیز کو ہوتا ہے، یا پاؤں کے میں کچل ڈالنا جو ہوتا ہے، یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اہمیت نہ دینا۔ یعنی تم جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے جو آباء و اجداد تھے، تمہارے جو بزرگ تھے، ان کی نظر میں کسی بادشاہ کے تاج کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج جو تھے نا، انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالے تھے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی کہتے ہیں غربت، غیور کہتے ہیں غیرت مند۔ منعم جسے اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی امیر لوگ، گدا فقیر یا محتاج، بخشش کہتے ہیں صدقہ و خیرات کو دینے کو، یارا کہتے ہیں جرت یا ہمت کو۔ کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے، جو تمہارے بزرگ تھے، وہ محتاج ہونے کے باوجود اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ کسی امیر آدمی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو کوئی صدقہ و خیرات دے دے۔ اسے یہ ڈر ہوتا تھا کہ ان کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ مانگنا تو ایک طرف، وہ کسی سے لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگتے تھے، نہ کسی اور سے لیتے تھے۔ وہ اتنے زیادہ غیرت مند تھے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ آبا کہتے ہیں بزرگوں کو، نسبت ہونا، تعلق ہونا، گفتار بس باتیں کرنا، کردار عمل کرنا، اور ثابت کہتے ہیں رکی ہوئی یا ٹھہری ہوئی چیز کو۔ ابھی ہم وہ پچھلے شعر میں پڑھ چکے ہیں نا، ثبات، سکون و ثبات پڑا تھا، یعنی رکا ہوا ہونا، یہ ثابت بھی اسی سے ہے۔ سیارہ ایسی چیز جو مسلسل حرکت میں ہو، مسلسل گردش میں ہو۔ تو اقبال یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا تعلق ان آباء و اجداد سے، تمہارے تو کام ہی ان کے جیسے نہیں ہیں، تم تو صرف باتیں بنانے والے مسلمان ہو، اور وہ تو باعمل مسلمان تھے۔ وہ کردار ان کا جو تھا وہ مسلمانوں والا تھا، تم تو صرف باتیں کرتے ہو، اور تم سست ہو، سست قوم ہو، کوئی عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو حرکت میں نہیں لاتے، نہ اللہ کے راستے میں
جہاد کے لیے نکلتے ہو، نہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے نکلتے ہو، جبکہ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے؟ مسلسل جہاد کے لیے حرکت میں تھے، مسلسل اللہ کی زمین کے اندر جو تھے وہ کوئی نہ کوئی سفر میں رہتے تھے، کبھی وہ سفر تبلیغ کی صورت میں ہو، دین کو پھیلانے کی صورت میں ہو، یا وہ سفر جہاد کا سفر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، دنیا کو انہوں نے فتح کیا، اپنے کردار سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور اپنی تلوار سے بھی۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اسلاف کہتے ہیں بزرگوں کو، میراث کہتے ہیں ورثہ، یعنی ان کی چھوڑی ہوئی چیز۔ اس میں مال و دولت بھی آ سکتا ہے، اس میں وہ تمام زمین کے اندر جو جتنی زمین انہوں نے فتح کی تھی وہ تمام فتوحات بھی اس میراث کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو عمل وہ کرتے تھے، جس طرح کا ان کا کردار تھا، یہ ساری چیزیں ورثے میں آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں وراثت میں آتی ہیں۔ ہم نے وراثت میں یہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ہر چیز ضائع کر دی۔ نہ ہم نے زمین کے اندر جو انہوں نے فتوحات حاصل کی تھی، نہ ہم فاتح رہے، جو مال و دولت انہوں نے زمین کے اندر حاصل کیا تھا، نہ ہمارے پاس وہ باقی رہا، جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا، نہ ہم نے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ وہ کردار ہمارے اندر آ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ثریا کہتے ہیں ایک بہت بلندی پر موجود ستارے کو، اور آسمان سے زمین پر مارنے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عروج سے یا بہت زیادہ بلندی سے انتہائی پستی میں جا گرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کا بزرگوں کا جتنا بھی ورثہ تھا وہ سب کھو دیا، سب گنوا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے زمین پہ دے مارا، یعنی ہمارا عروج جو تھا وہ زوال میں بدل گیا، ہماری بلندی جو تھی وہ پستی میں بدل گئی، ہم دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حکومت تو ایک عارضی چیز ہے۔ عارضی کہتے ہیں جو چیز مستقل نہ ہو، یعنی کچھ وقت کے لیے ہو، کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، کبھی آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ اللہ ہی بادشاہی کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یعنی حکومت تو ایک عارضی چیز ہے، اس کا کوئی رونا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملی یا نہ ملی۔ دنیا کا یہ ایک ایسا قانون ہے جو بدل نہیں سکتا۔ آئین مسلم کا مطلب ہے نہ بدل سکنے والا قانون۔ آئین کہتے ہیں طریقے کو، مسلم کہتے ہیں ایسی چیز جو بدل نہ سکتی ہو۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، اکثر لوگ اس کو آئین مسلم پڑھ لیتے ہیں اور غلطی سے اس کا مطلب بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا قانون، حالانکہ مسلم کہتے ہیں ایسی چیز جو بدلی نہ جا سکتی ہو، اور آئین طریقے کو کہتے ہیں۔ بعض جگہ پر اس نظم کو گا کر پڑھنے والے بچے یا کہیں بڑے بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ اس کو آئین مسلم کہہ دیتے ہیں۔ یہ آئین مسلم ہے، یعنی یہ دنیا کا ایک ایسا قانون ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ چارہ کہتے ہیں راستہ، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ایک طریقہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، مجبور ہیں یہاں پہ ہم کہ حکومت جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا دنیا کا اس نے قانون بنا دیا ہے کہ اس قانون سے کسی بندے کو کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہ حکومت تو چلی گئی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ علم کے موتی، یہاں پر موتی کا استعارہ استعمال کیا ہے اقبال نے علم کے قیمتی ہونے کے لیے، یعنی ہمارے وہ قیمتی علم کے موتی اور وہ کتابیں جو ہمارے آباء و اجداد کی تھیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے بحیثیت سائنسدان، ریاضی دان اور بحیثیت بہت بڑے عالم جو کتابیں لکھی تھیں، وہ کتابیں یورپ والے اٹھا کے لے گئے۔ ان کی لائبریریوں میں آج ہم وہ کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سی پارا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ سی کہتے ہیں 30 کو، پارا کہتے ہیں ٹکڑے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مراد
ہمارا دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے جب ہم یورپ کے اندر ان کی لائبریریوں میں اپنی کتابوں کو دیکھتے ہیں. یعنی وہ کتابیں ہی نہیں عملی طور پہ اٹھا کے لے گئے بلکہ ان کتابوں کے علم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. رونا تو اس بات کا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی وہ کتابیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ علم، نہ تو ہم نے اس پہ عمل کیا نہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ اٹھایا. یورپ والے وہ کتابیں بھی لے گئے اور وہ عمل بھی انہوں نے ہی ان کے اوپر کیا اور اس عمل کی وجہ سے وہ ترقی بھی کر گئے اور آج تک ہم دنیا کے اندر تنزلی کا شکار ہیں. تو پیارے بچوں، علامہ اقبال اس نظم میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارا سارا علمی سرمایہ بھی غیروں کے قبضے میں ہے. وہ اخلاقیات جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھیں وہ بھی غیروں کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر ذلیل خوار ہو کر رہ گئے ہیں. اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں، اپنے اسلاف کے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو آج بھی دنیا کے اندر ہم ترقی کر سکتے ہیں. اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم